من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قابل قدر علماء کرام و دیگر سامعین اعظام، آج کا یہ پروگرام جس خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے، ایسے ہی اس پروگرام کا اثر خیر کے باب میں ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں رنگ لائے۔ پروگرام کا انعقاد دور حاضر میں ایک طرح کا عبث اور بیکار کام تصور کیا جاتا ہے۔ بعض ایسے دین سے بیزار، مذہب بیزار، الحادی ذہن کے حاملین آپ کو ملیں گے اور یہ طعنہ دیں گے کہ جتنی زیادہ تقریریں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں، جتنا زیادہ پروگرام ہو رہا ہے اتنا ہی زیادہ معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ ذہن میں رکھیں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحتوں کا عمل مت چھوڑیے، نصیحتیں کرتے رہیے۔ یہ نصیحت کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ دے گی، کبھی نہ کبھی ضرور فائدہ دے گی۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انبیاء کرام کو جو مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے تبلیغ کرنا، دعوت دین، دین کی نشر و اشاعت۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت سارے انبیاء کرام ایسے بھی آئیں گے وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اس نبی پر ایمان لانے والا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا، ایک بھی انسان جس نبی کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا گیا کہ صرف اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرے، کلمہ توحید کا پرچار کرے، کلمہ توحید کے اعتراف کے لیے کوشاں رہے، ایسے نبی پر بھی ایک بھی انسان ایمان لانے والا نہیں ہوگا۔ تو کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے اس نبی کا بھیجا جانا بیکار ہے؟ اس نبی کو اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر نہیں بھیجنا چاہیے تھا؟ عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے، جو کاز ہے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور مسلسل اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے۔ زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، جدت پیدا ہوتی ہے، نیا پن آتا ہے۔ جس ایمان پر
زنگ لگ جاتے ہیں، اس زنگ کو ختم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس کچھ ایام اور باقی ہیں، اور رمضان کو آپ بھی سراپا خیر کا مہینہ کہتے ہیں، سراپا برکت کا مہینہ کہتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ سراپا خیر اور برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، رب سے محبت کا مہینہ ہے، رب سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ خیر کے امور کو انجام دیا جائے۔ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے اسی حوالے سے پیش کروں۔ جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کو بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کا ایک دوسرا نام ہے مسابقت کا دور، کمپٹیشن کا دور۔ ہر چیز میں کمپٹیشن، کاروبار میں کمپٹیشن، مالدار بننے میں کمپٹیشن، آگے بڑھنے میں کمپٹیشن، تعلیم کے میدان میں کمپٹیشن، نعوذ باللہ من ذالک، عورت کے اپنے حسن کو پیش کرنے میں کمپٹیشن۔ ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، لیکن ہمارے لیے معیار کمپٹیشن کا کیا دیا گیا؟ خیر۔ جو قرآن کریم کی تلاوت آپ کریں تو ایک ایک آیت پر غور کریں آپ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازیات کے اندر فرمایا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کی قسم کھائی جو فرشتے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے، رب کے حکم کی بجا آوری کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کہ رب کا یہ حکم ہے، رب کی یہ وحی ہے، نبی تک پہنچانا ہے، انبیاء کرام تک، رسولوں تک پہنچانا ہے، جلدی سے جلدی اس حکم کو پہنچا دو، کہیں کسی شیطان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ گویا کہ فرشتے کمپٹیشن کرتے ہیں، لیکن کمپٹیشن کا معیار خیر ہے، رب کے حکم کی تعمیل میں کوشش کرنا ہے، جلدی کرنا ہے۔ کمپٹیشن کی اسی زمرے میں انبیاء کرام بھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ فرشتے بھی شامل خیر کے کمپٹیشن میں، انبیاء کرام بھی شامل خیر کے کمپٹیشن میں، اور خیر کے اسی کمپٹیشن میں مومنین بھی ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ فرشتے، انبیاء کرام، مومنین کی کمپٹیشن کا معیار خیرات بتایا گیا، حسنات اور نیکیاں بتائی گئی۔ ہمارا کمپٹیشن موجودہ وقت میں کیا ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل کیا ہے؟ ہمارے سماج کا آئیڈیل کون لوگ ہو چکے ہیں؟ معیار زندگی کیا ہے؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ آئیے اس لمبی روایت کو دیکھیں۔ راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ذهب اہل الدثور بالاجور۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی، ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس دنیا ہے، وہ صدقہ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور اپنے پیسے اور مالداری کی بنیاد پر بہت سارے خیرات و حسنات کو اکٹھا کر لیتے ہیں، بہت سارے اجر و ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں،
جبکہ معاملہ یہ گئے یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ایسے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا دے رکھی ہے، صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، تمہارے لیے بھی موقع ہے صدقہ کرنے کا، تم بھی صدقہ کر سکتے ہو، تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا ان بكل تسبیحة صدقہ وكل تکبیرة صدقہ وكل تہلیلة صدقہ وكل تحمیدة صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونهی عن منکر صدقہ۔ کہا کہ سبحان اللہ کہو یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہو صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دے دو یہ صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دو یہ صدقہ ہے۔ صدقات کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، یہ غریب صحابہ کرام کو آپ نے نسخہ دیا، جاؤ تم صدقے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے تو ان کلمات کو کہتے رہا کرو۔ چنانچہ غریب صحابہ کرام اپنے گھر پہنچے اور نبی کے اس بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا شروع کیا۔ مالدار صحابہ کرام کو اطلاع مل گئی، جانکاری مل گئی کہ ہمارے غریب ساتھی نبی کے پاس گئے تھے اجر و ثواب کے حصول کے لیے، کچھ نسخہ حاصل کرنے کے لیے۔ مالدار صحابہ کرام کو اطلاع مل گئی اور مالدار صحابہ کرام صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے، وہ بھی کہنے لگے۔ اب غریب صحابہ کرام پریشان ہوئے، اب تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا ثواب پھر کم ہو جائے گا، مالدار پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے فقیر تنگ دست صحابہ کرام پہنچے ہو کہا اللہ کے رسول، جس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے ہم کو بتایا ہے وہی عمل ہمارے مالدار ساتھی بھی کرنے لگے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ مالداری اللہ رب العالمین جس کو چاہتا دے دیتا ہے، ان کا بھی حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہاں کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ صحابہ کرام نیکیوں کے باب میں آپس میں حسد کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جذبہ خیر کہ مالدار صحابہ کرام صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ہم صدقے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، تو کوئی نسخہ چاہیے کہ ہم ان کی برابری کر جائیں۔ یہ ہے معیار، یہ ہے معیار۔ اور اسی بنیاد پر صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر وہ توانائی، وہ طاقت، وہ عزت و سرخروئی و کامیابی ملی جس پر دنیا آج بھی رشک کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اس واقعے کو دیکھیں جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا آج میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ جملہ کہا
جملہ کہنے کے بعد آپ چلے گئے، اور اسی میں ایک جملہ آپ نے یہ کہا تھا یفتح اللہ علی یدی، جھنڈا ہی صرف نہیں دوں گا، اس کے لیے بشارت بھی اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ ضرور اس کی فتح ہوگی، اس کے ہاتھ پر کامیابی اس کو ملے گی۔ صحابہ کرام بے چین کہ آخر وہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ فبات الناس یدوکون لیلتہم، پوری رات صحابہ کرام آپس میں بحث و تکرار کرتے رہے، پوری رات سوئے نہیں۔ آخر یہ جھنڈا کس کو ملے گا؟ یہ قیادت، یہ سیادت کس کو ملے گی؟ یہ سعادت مندی، یہ خوش نصیبی کس کو ملے گی؟ صحابہ کرام بے چین ہیں، پریشان ہیں، کاش مجھ کو مل جائے، کاش مجھ کو مل جائے۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کلہم یرجو ان یعطاہا، سارے کے سارے امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے، کاش جھنڈا ہم کو مل جائے گا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے صحابہ کرام آس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آج قیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، غزوہ خیبر کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ان کو آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ میں دقت ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ خیر ذرا دیکھیں، ایک طرف اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص کو جھنڈا دوں گا میں، کون شخص ہوگا نہیں معلوم، صحابہ کرام بے چین گئے۔ پھر آپ نے علی بن ابی طالب کا نام لیا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ان کو آنکھ آئی ہوئی ہے، آپ کوئی دوسرے نام کا انتخاب کر دیں۔ علی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ کی پریشانی ہے، کوئی دوسرا نام۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لایا گیا ان کو۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک آپ نے لگایا ان کی آنکھ میں، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی جیسے آنکھ میں کبھی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ ہے نبی کی ذات کی برکت۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ خیر کہ غزوے کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، گھر کی روزی روٹی کا معاملہ مشکل میں پڑ سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ خیر اتنا اعلیٰ معیار کا، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو جھونک دیا اور کہا کہ کاش نبی یہ محترم ہمارا نام لیتے۔ یہ جذبہ خیر۔ آج اتنا کمزور دل، اتنا کمزور ایمان، بیٹے غزوے کی بات مت کرو، فلاں بات مت کرو، فلاں طرح کی آیات مت پڑھو، تم جلالی ہو جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے۔ اتنی بزدلانہ تعلیم آج کی مائیں دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کو یاد ہے کہ اپنے زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے کہ جب بچے گرتے تھے زمین پر تو مائیں کہتی تھی بیٹا کود گیا، والد کہتے تھے بیٹا کود گیا، شاباش۔ آج جب بیٹا گرتا ہے تو کہتی ہیں اور زور سے چلو، اور زور سے چلو، گرو گے نہیں۔ یہ بزدلانہ تعلیم ہے۔ صحابہ کرام کی یہ زندگی ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ایمان کے لیے، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کتاب و سنت کی علم برداری کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عزیز طلبہ، عزیز سامعین، آپ سوچیں ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل کون ہے؟ یہ نوجوان لوگ ہیں۔ کون نوجوان؟ جو فلمی اسٹار ہیں، جو گندے قسم کے لوگ ہیں، زناکار ہیں، خبیث لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں۔ آج نوجوانوں کے آئیڈیل یہ لوگ ہیں۔
جن کو چلنے کی عادت نہیں، کھانے کی عادت نہیں، بولو براز اپنی انسانی ضرورت پورا کرنے کی عادت کی تو اچھی عادت نہیں، وہ نہیں جانتے. ایسے لوگ ہمارے نوجوانوں کے معیار، نوجوانوں کے بال رکھنے کا مزاج آپ دیکھ لیجیے. ہمارے بال، ہمارے بچی کا بال فلاں ہیرو کی طرح ہے، فلاں کھلاڑی کی طریقے سے ہے. آج کل بال کی ایک کٹنگ چلی ہوئی ہے کہ پورے بال کنارے کنارے چھوٹے ہو جائیں، بیچ میں بڑے رہتے ہیں. یہ خنزیر ٹائپ، خنزیر گندا جانور جسے ہم بولتے ہیں، اس کے بال کے معنی آج نوجوانوں کا یہ بال ہے. کاش شاید کسی فٹ بالر نے ایسا بال رکھا اور اسی کی طرز پر پوری دنیا، پورے نوجوان بھاگتے جا رہے ہیں. آئیڈیل بناؤ صحابہ کرام کو، آئیڈیل بناؤ صحابہ کرام کو، جن صحابہ کرام نے ہمارے تک، یہاں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے خود کو خطرات کے ڈگر پر لا کھڑا کر دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کو آپ دیکھیں. ابو بکر صدیق دو صحابی، دونوں ایک دوست، ابو بکر اور عمر، دونوں دوست. زبردست کمپٹیشن دونوں میں، زبردست کمپٹیشن. مسند احمد کی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پاس، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے تھے. فوافق ذلك مالا عندي، عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے پاس کہیں سے مال آ گیا، اور جب میرے پاس مال آیا، پیسہ آیا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، عمر بن خطاب نیکیاں بہت کرتے تھے، لیکن کوشش یہ کرتے تھے کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے زیادہ نیکیاں کر جاؤں میں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے مال آ گیا، اور مال آنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا آج تو ابو بکر سے بازی مار لے جاؤں گا میں. فقلت اسبق ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان سبقته یوما فجیت بنصف مالی. نبی نے اعلان کر دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. یہ ایسا غزوہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے. نبی نے صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کر دیا. عمر بن خطاب کے پاس مال آ گیا اور کہا کہ آج مجھ کو موقع ملا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا میں. تو جتنا مال آیا ہوا تھا اس مال کا آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے پہنچ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، تم پورا مال لے آئے ہو یا کچھ چھوڑ دیو گھر پہ؟ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ کہا مثلہ، کہا جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر پہ باقی ہے، چھوڑ آیا ہوں. اس کے کچھ دیر کے بعد وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنا سارا مال گھر میں تھا پورا کا پورا اٹھا لائے. اس لیے نبی نے اعلان کیا ہے، زبان رسالت نے اعلان کیا ہے، دین کی علم برداری کے لیے، دین کی سرخروئی کے لیے مال کو دینا ہے. پورا مال اٹھا لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، یہ جو مال لائے ہو یہ بتاؤ گھر میں بھی کچھ چھوڑے ہو کہ نہیں چھوڑے ہو، یا پورا مال اٹھا لائے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا غیرت مندانہ جواب دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا جواب دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیچارے مات پڑ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پورا مال لے آیا ہوں، صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. بس اللہ کی محبت، رسول کی محبت میرے گھر میں ہے، اس کے سوا میرے گھر میں کچھ نہیں. جب یہ جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا ابا بکر
لأسابقك إلى شيء أبدا، میں تم سے کبھی جیت ہی نہیں پاؤں گا، میں تم سے کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پاؤں گا۔ آج تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میرے پاس مال آیا ہے، تجھ سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن تو یہاں بھی مجھ کو مات دے دیا، یہاں بھی میں تجھ سے پیچھے چلا گیا۔ صحابہ کرام کا ایک جذبہ ہے عزیزان گرامی۔ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے، دین کے لیے ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم دین کے لیے چل نہیں سکتے ہیں، دین کے لیے دو بات بول نہیں سکتے ہیں، دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو ہم کہیں پر لے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا چاہتے ہو، اگر ایمان تمہارا معتبر ہوگا، اگر تمہارا ایمان لائق اعتبار ہوگا تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے امتحان میں ڈالا تھا۔ یہ صحابہ کرام نے کیا نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے ہم کو دیا کیا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بہتر آئیڈیل کون ہو سکتے ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، صحابہ کرام یہی ہمارے آئیڈیل ہیں، یہی ہمارے رہنما ہیں۔ آج ہم نے ان کے ڈگر کو چھوڑ دیا، ہم بھٹک رہے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا قول کہا تھا من کان منکم متعصیا فلیتعص باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے جو شخص نبی کا مطیع و فرما بردار بننا چاہتا ہے وہ نبی کے اصحاب، نبی کے ساتھیوں کی بات کو مان لے، ان کی اقتداء کر لے۔ اس لیے کہ اس روئے زمین کے سب سے اچھے عالم ہیں، ان کا فہم سب سے اچھا ہے، ایمان کے اعتبار سے ان کا دل سب سے اچھا ہے، ہر اعتبار سے ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے اگر کوئی نبی کا سچا مطیع و فرما بردار ہونا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کے ڈگر کو پکڑ لے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں آپ۔ ہم نے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کر دیا، دوسرے لوگوں کو ہم نے آئیڈیل بنانا شروع کر دیا۔ آج دنیا ہم کو دھکے مار رہی ہے، آج دنیا نے ہم کو بے ویلو کر دیا ہے۔ اور تھوڑا سا قریب آئیں، یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسابقہ دیکھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ خیر، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے جنتی داخل ہوں گے۔ کوئی باب الصیام سے داخل ہو رہا، کوئی باب الصدقات سے داخل ہو رہا، کوئی باب الصیام سے، کوئی باب الریان سے داخل ہو رہا ہے۔ 8 دروازے ہوں گے۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ هل احد من يدخل الجنة من هذه الابواب الثمانیہ؟ اللہ کے رسول یہ بتائیے کوئی ایسا خوش نصیب دنیا کے اندر ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگا؟ اس سے بھی اس کو پرمیشن ہو، اس سے بھی اس کو پرمیشن ہو، اس سے بھی اس کو پرمیشن ہو، 8 دروازوں میں سے جا سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا خوش نصیب دنیا کے اندر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو انت ہوا۔ ابو بکر مجھے امید ہے وہ تم ہو، ابو بکر مجھ کو امید ہے تم ہو وہ خوش نصیب کہ جنت کے 8 دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ یہ جذبہ، یہ ہے جذبہ۔ اسی کو قرآن کے اندر کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا اولئک یسارعون فی الخیرات۔ یہ مومنین، یہ صحابہ، یہ مسلمان خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا یہ مہینہ خیر کا مہینہ، برکت کا مہینہ، عبادات کا مہینہ، قربت الہی کا مہینہ۔
یہ صرف اسی بات کو سبق دینے کے لیے آ رہا ہے کہ فلاں نے آج 4 پارے کی تلاوت کی گئی، میں 8 پارہ کروں گا، فلاں نے 8 پارے کی تلاوت کی گئی، میں 9 پارہ کروں گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ فلاں نے آج اتنی افطاری کی گئی، ہم فلاں فروٹ کریں گے، ہم فلاں چیز پکائیں گے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے ہاں آج پکوان کا مہینہ ہو گیا ہے، کھان کا پکوان کا مہینہ۔ شیخ نے بھی بتایا کہ مسلمانوں کے ہاں کھانے کے سلسلے میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کھانے والی قوم ہو گئی۔ رمضان کا یہ مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ جس طریقے سے مردوں کا حق ہے کہ وہ روزہ رکھیں، ایسے آپ کا بھی حق ہے کہ آپ بھی روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، حسنات و خیرات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں صرف آپ روٹیاں بنانے کے لیے نہیں آئی ہیں، دنیا میں صرف آپ کھانا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جیسے مرد قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مغفرت کے لیے کوشاں ہو سکتا ہے، میری مائیں اور بہنیں تم بھی اپنی مغفرت کے لیے کوشش کرو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف بڑھو، رب کے غفران کی طرف بڑھو، اس لیے کہ بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار لیا۔ تلوار لینے کے بعد آپ نے فرمایا من یأخذ منی ھذا۔ تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے، علی بن ابی طالب ہیں، عمر بن خطاب جیسے کبار صحابہ موجود ہیں۔ من یأخذ منی ھذا، میرے صحابہ بتاؤ یہ تلوار کون لے گا؟ فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم، سارے کے سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ نے کہا ہاتھ نیچے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا من یاخذ منی ویؤدی حقہ، یہ تلوار کون لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا؟ ذمہ داری کا لینا کمال کی بات نہیں ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کمال کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تلوار کون لے گا اس کے حق کو ادا کرے گا؟ فاحجم القوم، سارے لوگوں کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول میں اس تلوار کو لوں گا، وما حقہ، اور آپ بتائیے اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تضرب بہ العدو، اس کے ذریعہ تم دشمنوں کی گردنوں کو مارو گے۔ آپ نے تلوار دیا، تلوار لے کر کے جا رہے ہیں، اور جاتے وقت ان کی جو کیفیت تھی، چلنے کی جو کیفیت تھی، حدیث کے الفاظ ہیں یتبختر بین الصفین، صفوں کو چیرتے ہوئے، اکڑ کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، غرور کے ساتھ دشمنوں کے سامنے سینے کو تان کر کے چل رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغضها اللہ عز وجل الا فی مثل هذا الموطن، اللہ رب العالمین اس چال کو پسند نہیں کرتا ہے، جس چال اور رفتار کے ساتھ، جس چال کی کیفیت کے ساتھ ابو دجانہ جا رہے ہیں، اس چال کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے جا رہے ہیں، اس مقصد میں اللہ رب العالمین اس چال کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ دشمنوں کو زیر کرنا ہے، دشمنوں کو ناکام بنانا ہے۔ اس روایت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کر کے صحابہ کرام کا امتحان لیا، سارے صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا۔ عزیزان گرامی، ذرا ہم سوچیں، ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دین کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے صرف دنیا کو، دنیاوی امور کو اپنے فلاح و کامرانی سمجھ رکھا ہے۔ دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دین کی بات بتائے تو اس کا بھی مذاق، سنت کی بات بتائے اس کا بھی مذاق۔ ہم بھی دین کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم چاپ بلائیں نہ بلائیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ تک دین کی باتیں پہنچائیں۔ ہم سے بھی، آپ سے بھی، امت سے
دین کا جو فروغ ہونا چاہیے، دین کی جو ترقی ہونی چاہیے، وہ کم حق نہیں ادا ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اس روایت کو آپ دیکھیں تو اس لمبی روایت ہے، وہ روایت کا ایک ٹکڑا بھی ہے۔ ابتدائی درس میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، ان میں سے بعض نبی ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ تعداد ہے، بعض نبی ایسے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے ایک یا دو ہیں، بعض نبی ایک ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے ایک بھی نہیں۔ اسی دوران آپ نے دیکھا ایک بڑی تعداد آ رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ آپ کی قوم کے لوگ نہیں، یہ موسیٰ کی قوم کے لوگ ہیں، یہ موسیٰ کے لوگ ہیں، موسیٰ کے متبعین ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد آپ نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، تو آپ سے کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متبعین ہیں آپ کے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی ساتھ میں یہ فرمایا گیا معہم 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب و عذاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ 70,000 کی جو قید صرف 70,000 نہیں ہے عزیزان گرامی، مع کل 1000 70,000 دوسری روایت کے اندر ہے، یعنی ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ یہ حدیث کا صحیح مفہوم ہے، ورنہ 70,000 کی تعداد امت کی اتنی بڑی تعداد کے اعتبار سے بہت کم تعداد ہے۔ دوسری روایت کے اندر کہا گیا مع کل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اتنی بڑی تعداد۔ ایک صحابی رسول عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، میں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ لیکن غور کیجئے گا، صحابی رسول نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ صحابہ کرام کے عقیدے کو دیکھیے، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا اللہ رسول آپ تو مختار کل ہیں، آپ بھی ہم کو شامل کر دیجئے۔ جیسے آج مسلمانوں کا ایک طبقہ کیا ہے، نبی کو مختار کل مانتا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے نبی کو مختار کل مان لیا، نبی کو جنت جہنم کا مالک سمجھ لیا، نبی سے مانگنے لگے، باباؤں سے مانگنے لگے، قبر والوں سے مانگنے لگے۔ صحابہ کرام نے نبی نے عقیدے کی تعلیم دیا۔ صحابہ رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے اللہ سے، یعنی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ بھی دعا ہی کریں گے تبھی ہوگا۔ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کاشا تم سے آگے جا چکے ہیں۔ یہاں شارح حدیث نے دو بات کہی ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ جو دوسرے نمبر پر کھڑے ہوئے تھے کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ ان 70,000 خوش نصیبوں میں میرا بھی نام آ جائے، یہ منافق تھے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ آپ اس دروازے کو بند کرنا چاہتے تھے، ورنہ سارے لوگ ایک بعد دیگرے کھڑے ہوتے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ اس دروازے کو بند کرنا چاہتے تھے تاکہ اب کوئی دوبارہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام ایک ایک نیکی، ایک ایک عمل، ایک ایک خیر کے لیے جہاں موقع ملتا تھا فوراً لب کشائی کرتے تھے، عمل کو حرکت میں لاتے۔ صرف ایک روایت اور پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، مسند احمد کی روایت ہے۔ بعض اہل علم نے اس روایت کو پر کلام کیا ہے کہ سند کے اندر انقطاع ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک مجلس میں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجلس کے اندر فرمایا یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ،
میرے صحابہ ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آنے والا ہے. جب آپ نے جملہ کہا، اس جملے کے کہنے کے بعد ایک صحابی ہیں سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے. پھر دوسرے دن مجلس لگی اور آپ نے یہی جملہ کہا، یتلو الان علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے بیچ میں ایک جنتی آنے والا ہے. پھر وہی صحابی سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور وضو کر کے آ رہے تھے، اور وضو سے ان کی داڑھی پورے طور سے بھیگی ہوئی تھی، تر تھی کہ وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے تھے. آئے بیٹھ گئے مجلس کے اندر. تیسرے دن بھی آپ نے یہی جملہ کہا جب مجلس بیٹھ گئی آپ کی کہ ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آنے والا ہے. 3 دن آپ نے فرمایا جملہ، اور تینوں دن وہی صحابی رسول سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جب مجلس ختم ہوگی تیسرے دن کی، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اپنے گھر جانے کے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے. کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. گئے. اس کے بعد کہا کہ تعویل کیا ایک کہ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں 3 دن تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام جنت کے ٹھیک جنتی بننا چاہتے تھے. کیا جذبہ تھا، کیا لالچ تھی خیر کی. کہا کہ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا 3 دن، اور 3 دن میں گھر نہیں جاؤں گا، تمہارے پاس رہوں گا، کیا تم اپنے گھر میں مجھ کو ٹھہرا سکتے ہو؟ کہا ضرور. سعد بن مالک نے کہا ضرور رہو. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 دن تک رہے. رات میں سوتے نہیں تھے. رات میں اٹھ کر کے سعد بن مالک کو دیکھتے تھے، آخر رات میں یہ بندہ کون سی عبادت کرتا ہے، جس عبادت کی وجہ سے، جس خیر کی وجہ سے، جس نیکی کی وجہ سے نبی نے اس کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 3 دن تک سعد بن مالک کے گھر میں رہا، ان کا تعاقب کرتا رہا، پیچھا کرتا رہا، رات اٹھ کر کے کیا عبادت کرتے ہیں. میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا. ہاں ضرور ایک چیز تھی کہ رات میں جب آنکھ کھلتی تھی، کروٹ بدلتے تھے، تو اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیا کرتے تھے. اتنی بات تھی بس. اور الگ سے قیام اللیل نہیں کرتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے، کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی عمل نہیں کرتے تھے، رات میں سوتے رہتے تھے رات بھر. جب 3 دن میرا پورا ہو گیا، جب میں جانے لگا، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعد بن مالک میرے باپ سے جھگڑا نہیں ہوا تھا. لم یکن بینی و بین ابی غضب ولا حجر، میرے باپ کے درمیان کوئی قطع تعلق، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. میں صرف اس مقصد سے آیا ہوا تھا کہ کس عمل کی وجہ سے تم کو دنیا کے اندر نبی نے جنت کی بشارت دے دی. کہا ما ہوا الا ما رأیت، کوئی عمل نہیں، جو تم نے دیکھا بس وہی ہے، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں کوئی. کہا بتا دو. کہا نہیں میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. جانے لگے جب یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص جب جانے لگے تو سعد بن مالک نے کہا ادھر آؤ. کہا میرے پاس ایک عمل ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا انی لا اجدنی فی نفسی غشا من المسلمین ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ عز وجل ایہ. کہا ایک عمل میرے پاس ہے، عمل یہ ہے کہ میرا سینہ کینے سے محفوظ ہے، میرا سینہ کینہ سے محفوظ ہے. جب میں سوتا ہوں تو اپنے بھائی کے تعلق سے غلط ارادہ نہیں رکھتا ہوں. کل کس کو بیوقوف بنانا ہے، کل کس کو احمق بنانا ہے، کل کس کے ساتھ غداری کرنی ہے، کل کس کے ساتھ بے ایمانی کرنی ہے، یہ میرے سینے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فلاں بندے کو جو نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت پر میں کسی سے حسد نہیں کرتا. آج تو حسد کی بھرمار ہے، ایک ایک چیز پر حسد. فلاں نے بلڈنگ کیسے بنا لیا، فلاں کی بیٹی شادی کیسے ہو گئی، فلاں کا بیٹا اتنا کیسے کما رہا، فلاں کے بیٹے فلاں کے خاندان میں عالم ہی عالم کیوں پیدا ہو رہے ہیں. طرح طرح کے حسد.
انہوں نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، صرف میرا سینہ کینے سے محفوظ ہے، میں دنیا میں اپنے بھائیوں میں سے کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا هذه التي بلغت بک، اس مقام پر تیری یہی سی خوبی نے پہنچایا ہے، وہی التي لا نطیق، اسی کی طاقت ہم نہیں رکھتے، اسی کی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ میرے عزیزو آؤ اسلام کی تعلیمات کو پڑھو، صحابہ اکرام کو آئیڈیل بناؤ، صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، صحابہ اکرام کو پڑھو، زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، زندگی میں انقلاب آئے گا، ایمان کا سدھار ہوگا، زندگی خوشگوار ہوگی، اچھے ماحول میں آئے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی بات طویل ہو گئی جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں۔ شیخ نے بھی کہا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگلے جمعہ نماز پڑھیں گے، اگلے رمضان سے روزہ رکھیں گے، چھوڑیے ساری تعویلات، چھوڑیے یہ سارے فریب، یہ دھوکہ ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ آئیے حقائق کی طرف، آئیے صداقت کی طرف، جہاں سے آپ کو اطمینان ملے گا، جہاں سے سکون آپ کو ہم کو ملے گا۔ رمضان میں عہد کریں کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے، رمضان میں عہد کریں ہم قرآن کی تلاوتیں کریں گے، رمضان میں عہد کریں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے۔ ہمارے اندر جذبہ خیر ہونا چاہیے، جذبہ شر سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، شیطانی عمل سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔